السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دانش؟ اللہ کا شکر ہے سر، دعائیں آپ کی خیریت سے ہوں۔ آپ ٹھیک ہے سر؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ الحمدللہ۔ سر آپ کی ایک ہیلپ چاہیے تھی۔ جی سر وہ آپ نے کمپیوٹر آج آن چھوڑا تھا آپ کو تھوڑی دیر کے لیے؟ اگر ابھی نہیں چھوڑا تھا تو ایک دفعہ رات میں میرے پاس پچھلے لیکچر آئے ابھی جو جمعے کی کلاس کا لیکچر تھا نا، جی 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 وہ نہیں پہنچا ابھی میرے پاس۔ ٹھیک ہے، میں کلاس کے بعد وہ کر رہتا ہوں انشاءاللہ۔ مجھے بیٹھنا ضروری تو نہیں ہے نا؟ نہیں آپ کا بیٹھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، آن چھوڑ دیجیے میں کلاس کے بعد زوم پہ ڈال دیتا ہوں تو آپ کر لیں چلے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ مریض نے وہ ڈال دیا اس کو اس دن کے اچھا ہو، چارٹ بنا، اچھا بنا دیا۔ اللہ جزائے خیر دے، انہیں بڑا اچھا بنا دیا۔ اس میں ایک تھا کہ مریض ساری چیزیں، وعلیکم السلام بیٹا، وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر دیے۔ مجھے یہ تھا کہ وہ تین جو غائب کے اور خاص الگ الگ ہوتے۔ الگ الگ ہوں تو وہ مجھے آگے بھی لوگوں کے سمجھنے میں وہ کیا ہوتا ہے کہ کنفیوژن ایک جگہ ہونے سے، تو میں اس کو اسی طرح سے لے جانا چاہ رہا ہوں کہ غائب کے تین سے الگ ہوں، واحد تثنیہ جمع، حاضر کے بالکل ایک الگ جی اچھا اس میں، اور پھر متکلم کے، اس لیے کہ وہ پیٹرن پہ مجھے بہت سی چیزیں فعل مجہول وہی پیٹرن پہ سمجھاؤں گا، اور پھر امر وہ پیٹرن پہ آئے گا، ساری چیزیں اسی پیٹرن پہ چلیں گی۔ تو ایک چارٹ میں ہونے سے کیا ہوگا کہ وہ کنفیوژن بھی ہوتا ہے، لوگوں کو یاد رکھنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ ابھی بنا تو آج ہی تین کر دیں الگ الگ کر دیں تاکہ لوگوں جی کو ضرور۔ پیس میل جو ہے وہ بہت پسند آتا۔ ایک دم چیزیں سامنے رکھ دے تو کھانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جی انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ایپیٹائزر پہلے دینا، جی پھر بعد میں کچھ دینا، تو بس وہ بہت اچھا تھا۔ میں اس کو الحمد شیئر بھی کر دیا، لیکن آگے بھی کچھ کرے تو پیٹرن وہی رہنا، غائب کے تین اور پھر اس کے حاضر کے تین، متکلم میں تو دو ہی ہے، لیکن ہم کالم تو تین ہی بنائیں گے اس کے نیچے، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ، آپ کے کلام کا پڑھنا، سمجھنا، دلچسپی لینا، ثابت قدمی ہم کو عطا فرمائیے، اس کا پڑھنا سمجھنا آسان فرما دیجیے، اس کوشش میں کہیں کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو تو اس پہ ہماری گرفت مت فرمائیے، صحیح رہنمائی فرمائیے، غلطیوں کو معاف فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
چلیے مجھے 189 کر لیے تھے، یہاں تک کوئی 7 احکام، بڑے بڑے احکام 7 آ چکے تھے، اور سب کو یاد ہے، کئی بار میں ریپیٹ کرتے جا رہا ہوں۔ اس میں سے قصاص کا پہلا تھا، وصیت کا دوسرا۔ یہاں پر دیکھیے لاسٹ میں 6 اور 7واں، یہ تمام سپرسٹیشیس نوشنز کو ختم کیا گیا اس میں، جو کام ہے کہ غیر ضروری جو اعتقادات ہوتے ہیں اس کے کوئی معنی مطلب نہیں ہوتے، اس لیے 2 باتیں یہاں پر ویسے کہی گئیں کہ چاند کے بارے میں اس سے کوئی اس کو گہن لگتا ہے، تو یہ سارے جہالت کے باتیں تھی کہ کوئی غم کے موقع پہ گہن لگتا ہے، یا پھر اس کے جو فیزز بدلتے ہیں اس سے کئی اپنی قسمت کے تعلق سے لوگ سمجھتے تھے، یا پھر یہ کہ یہ جو گھر میں احرام کی حالت میں داخل نہیں ہوتے تھے مین ڈور سے، تو یہ 2 چیزوں میں یہاں پر یہ آیت پوری تکمیل ہو گئی تھی، کافی 2 دن اس میں لگے تھے۔ انشاءاللہ اب ہم ایک نیا حکم یہاں سے شروع کریں گے۔ یہاں دیکھیے یہ 8واں حکم ہے، بعض کے لحاظ سے 9واں ہے، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ کی ریسرچ کے مطابق، اس سے پہلے بھی کہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ سورہ بقرہ میں 1000 احکام ہیں، اوامر ہیں، 1000 نہیں ہیں، 1000 خصص ہیں۔ رمضان کو ہم 1 حکم لیے تھے، اس میں اور کئی سب احکام آئے تھے کہ روزے کی حالت میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اعتکاف میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ایسے ہر حکم کے اندر اس سے تعلق رکھنے والے بے شمار احکام آتے جاتے ہیں، ان سب کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو وہ 1000 تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ میری ریسرچ نہیں ہے، ابن کثیر کی ریسرچ ہے جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں۔ یہاں سے 5 آیتیں بہت اہم ہیں، 190 to 194، 5 آیتیں، اور یہ ساری جو ہے جہاد کے تعلق سے بالکل ابتدائی آیتیں ہیں، بالکل ابتدائی، یعنی 15 سال کے بعد مسلمانوں کو ڈیفینسو فائٹ، اپنے آپ کو ڈیفینس کرنے کے احکام ملے تھے۔ جہاد کے اور بھی احکام ہیں، وہ بات کی آیتوں میں مائدہ میں ملیں گے، سورہ حج میں ملیں گے، اور دوسری صورتوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ لیکن یہ سورہ بقرہ میں 13 سال مکی زندگی کے، اور یہ دوسرا سال تھا مدنی زندگی کا جس میں سورہ بقرہ کا نزول ہوا، اس کے بعد یہ احکام آئے۔ اس کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ یہ احکام پہلے جو آئے وہ صرف ڈیفینس کے لیے آئے ہیں، ایسی لڑائی جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ اس میں مفسرین کے بے شمار اختلافات ہیں، اور انشاءاللہ حیات رہی تو ہم ہر بات کا تفصیل سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بڑے جلیل القدر مفسرین میں بھی اختلافات ہیں، اور بہت سی چیزوں کو ایز اے ریسرچر ہمارا بھی کام ہے تدبر کرنے کا، ہم بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں جہاں پر ہم مطمئن نہیں ہوتے تو دوسروں کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، تو وہاں پر صحیح جواب جب تک نہیں ملے گا اس وقت تک ہم کو تسکین نہیں ہوتی۔ اس جواب کی تلاش بھی ہم بہت سی چیزوں میں کریں گے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے
کہ دس ایشو از این انٹرنیشنل ایشو. یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کو قرآن سے کچھ چیزیں نکال کے اس میں اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے. رمضان کے احکام تھے، کوئی اسلامو فوبیا میں رمضان سے کسی کو اعتراض نہیں. وہ چائنا ایک ہے منحوس کے، اس میں روزوں پہ بھی اس نے پابندی لگا دی، اور پھر جو ہے لوگوں کو روزہ رکھنے پہ بھی منع کیا جاتا ہے. لیکن عام طور پہ اسلامو فوبیا جو پوری دنیا میں چل رہا ہے اس میں قرآن کی کوئی خاص چند باتیں ہیں جن کو لے کر اسلام کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، وہ بھی اس کو بغیر سمجھے کے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں. سنی سنائی باتیں یا کہیں ترجمہ پڑھ لیا تو ان کے ذہن میں جہاد کا تصور کچھ اور ہے، اور اسی لحاظ سے اس کو ایشو بنا کے یہ اسلاموفوبیا. جہاد ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اور پوری دنیا میں کئی آرگنائزیشن سے، کئی اسلام میں خود کئی گروپ ہیں مسلمانوں کے، ان کے اندر جہاد کا تصور کچھ اور ہے. معصوموں کی جان لینا، بچوں کی جان لینا، خود کش بم استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں جہاد میں بھی آ گئی ہیں. تو یہ 5 آیتیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بہت سکون سے اور اطمینان سے، صرف گرامر کا نہیں، صرفی اور نحوی تحلیل سے نہیں، بلکہ تفاسیر کی مدد سے بھی اس کے بارے میں ہم کو سیٹسفیکٹری اپروچ جو ہوتی ہے اس سے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے تو میں اس قابل بھی نہیں ہوں، اس کا کمپیٹنٹ بھی نہیں ہوں، لیکن ایک ریسرچ اسکالر ہونے کے ناطے میری اپنی ریسرچ ہے. مختلف تفاسیر کے مطالعے کے بعد کوئی سیٹسفیکٹری چیز سامنے آتی ہے تو وہی میں شیئر کر رہا ہوں، وہی میں شیئر کر رہا ہوں. ورنہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے کی نہ میرے میں جرأت ہے، نہ وہ کام میں کر سکتا ہوں، بلکہ جسٹ آئی ایم اے ویری بیسک اسٹوڈنٹ، پری پرائمری کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں قرآن کے معاملے میں. چلیے، تو یہ ایک بہت ہی حساس ایشو میں سے ہے جو جہاد یا قتل کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں، اور اسی کو لوگوں نے، اور کئی تھوڑے سے ایشوز ہیں، کثرت ازواج کا ایک ایشو ہے. اب جیسے اس میں ویسا تھا، اس میں تو جو مخالف ہیں وہ بھی تعریف کرتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں عورتوں کا حق، ویسے میں ان کو کوئی حق نہیں ملتا تھا، لیکن اسلام میں ان کا بھی حق ہے، عورتوں کے ساتھ پورا انصاف کیا گیا ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جس پہ وہ اس کے تعریف بھی کرتے ہیں لیکن اس کا ذکر کبھی نہیں کرتے. اسلاموفوبیا میں اس کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن جب بھی ذکر کریں گے تو یہ 5-10 باتیں ایسی ہیں جس کو نکال کے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ دوسرے مذاہب سے ان مسلمانوں کو نفرت ہے، یا پھر لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے میل ملاپ نہیں بڑھاتے، ان سے دوستی نہیں کرتے. تو ایک بات ہے. دوسری یہ جہاد والی بات ہے، کثرت ازواج والی بات ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپنی ساری توانائی، جس میں یہودیوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اس میں بہت نصرانی بھی شامل ہیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑا تفصیل سے اور سکون سے 5 آیتیں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. چلیے، اس ضمن کی پہلی آیت ہے 190، اور ہمارے قاری ہیں میں سمجھتا ہوں دانش. میری بولی آپ ہی ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. جی بالکل میں ہی ہوں. ہاں، چلیے. اللہ الرحمن الرحیم.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ویری گڈ. یہ ہماری گنتی کے لحاظ سے مین احکام میں 8واں حکم ہے. اس میں سب احکام شرعی احکام بھی آ رہے ہیں، ان کو گنیں گے تو تعداد بہت بڑھ جاتی، لیکن ہم جو بڑے بڑے احکام ہیں ان کے لحاظ سے گن رہے ہیں. اب اس میں ہر حکم میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہم کو ملے گی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے So اس کے slashes مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ پہلا حکم ہے جس میں ڈیفینسو اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑنے کا حکم ہے. اب یہاں دیکھیے تھوڑے سے ابھی ہم سلیشز سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ 13 سال کی مکی زندگی میں اور یہ 1.5 سال جو مدنی زندگی کا تھا، کہیں یہ حکم نہیں ہے، لڑائی کا حکم ہی نہیں ہے. وہ 13 سال کی زندگی میں صرف عفو اور درگزر، کنٹرول کرنا اپنے آپ پہ، اور پھر لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، یہی چیزیں پورے 13 سال کے جتنے مکی صورتیں ہیں اس میں کہیں بھی جہاد کا یا لڑنے کا ذکر نہیں. صرف اپنے آپ عفو درگزر سے کام لو، صبر سے کام لو. اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کریں یا آپ کبھی غور کرے ہیں تو یہ why that happened, why not jihad introduced during the 13 years of Makki life? Is it a reasonable question to be asked or to be considered, to be pondered upon? Danish, is it a reasonable question to be pondered upon? جی سر، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، بلکہ آج کے لحاظ سے بھی ہر وقت ایک جواب اس کا ہمارے پاس ہونا چاہیے، سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. میرے کیوں پاس تو زیادہ مدینہ منورہ میں آ کے ہی یہ والا 22 شرکا ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سب ان چیزوں سے رات دن سابقہ پڑتا ہی رہتا ہے، اعتراضات ہوتے ہیں. وی شوڈ بی فلی ایکوپڈ تاکہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کو جواب دینے کے قابل بن سکیں، ورنہ ہمارے پاس ہی علم نہیں ہوگا تو پھر ہم بغلیں جھانکیں گے، پھر ہم جو ہے اس کے سامنے شرمندہ ہوں گے اور اسی کی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دے سکیں گے. ہمارے کو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ مکی زندگی کے کیا حالات تھے، اس وقت مسلمانوں کے پاس کیا پاور تھا. تقریباً ہر گھر میں ایک آدھ ضرور کوئی ایسا نکلتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکا تھا. اس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بیٹے ہو گئے تھے، ماں باپ ہو گئے تھے یا باپ ہو گئے تھے تو بیٹے نہیں ہوئے تھے. اور ایسی صورت میں اگر وہاں پر جہاد کا حکم آ جاتا تو ہر گھر جو ہے مقتل بن جاتا، ہر گھر مقتل بن جاتا، ایک دوسرے کو قتل کرتے، ایک دوسرے سے دشمنیاں ہو جاتے، اور پورا مکہ جو ہے خانہ جنگی میں مبتلا ہو جاتا. وہاں پر تو صرف جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بہت ہی کمزور لوگ تھے، زیادہ تر غلام تھے، اور ان کا جو معاشی مقام تھا وہ بھی کمزور تھا. بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ بڑے طاقتور بھی تھے، اور پھر ان کے ساتھ جو ان کے ڈیلنگ تھے وہ بھی بہت وحشیانہ قسم کے تھے. حضرت بلال کی مثال ہے، اور دوسری کئی ایسی مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ اپنے غلاموں کو یا کمزور لوگوں کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے اور دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت جہاد کا کوئی
حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نافذ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. اگر ویسا ہوتا تو پھر جو ہے مکہ خانہ جنگی میں مبتلا ہو جاتا، ہر گھر مقتل بن جاتا. دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت سارے تو غریب بھی تھے اور برداشت بھی کر لیتے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جو بہت جلالی بھی تھے اور ان کا مقام بھی تھا. جیسے ہی حضرت حمزہ بن ابو طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ایمان لایا، یہ کوئی کمزور لوگ نہیں تھے. ان کے ہاتھ تو ہمیشہ تلوار کے دستے پہ لگے ہوئے رہتے تھے، اور جہاں پر کہیں کوئی چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تو تلواریں کھینچ لیتے تھے. وہ دین کا جب اسلام کو قبول کر لیا تو ویسے ہی اشد تھے. حضرت حمزہ، حضرت عمر رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بہت ہی جلالی لوگ تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ ان کو ایک جو سپر پاور یا کمانڈر کے تحت کام کرنا سکھایا. ان کا جلال اپنی جگہ تھا، لیکن وہ سپریم کمانڈر کے تحت ہی کام کر رہے تھے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہوتا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے. کئی بار سیرت عمر نکال کے پڑھ لیجئے، کہا کہ آپ حکم دیجئے، میں ابھی جا کے اس کی گردن قتل کر دیتا ہوں، اس کو مار ڈالتا ہوں. کئی بار آپ سے اجازت مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، نہیں عمر. تو یہ چیف کمانڈر کے تحت جو حکم ہے ایک اس کے تحت لانے کی پوری تربیت ان کی گئی. اور جب حکم ہوا لڑنے کا تو پھر لڑنے میں سب سے آگے بھی تھے، بلکہ خود میں تو حضرت حمزہ شہید بھی ہوئے. تو یہ دوسرا مقصد تھا. اور کئی مقاصد تھے کہ اس وقت دین کو قائم کرنا تھا، دین کا تصور، اعتقادات کو بدلنا تھا. اس وقت لڑائی جھگڑا نہیں تھا. لیکن اب ایک اجتماعی سیفٹی، مدینہ چونکہ دارالامن بن چکا تھا، مدینہ چونکہ دارالسلام بن چکا تھا، اس لیے وہاں پر اس کی سیفٹی اور وہاں پر دوسروں کا مداخلت یہ پسند نہیں تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلی بار حکم آیا کہ آپ یہاں پر ڈیفنس کی لڑائی لڑیں، یعنی اپنی طرف سے کسی پہ حملہ نہیں کریں گے، کسی سے لڑیں گے نہیں، بلکہ لیکن بعد میں اس احکام میں نرمی اور سختی بھی آئی کہ ویسی پلاننگ کرنے والے جو اسلام کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو ان سے بھی لڑنا ہے. لیکن اتنا پاک دین ہے جس کو یہ لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں چاہ رہا تھا میں ایسے مفسرین کے پاس سے کوئی تقریباً 9 احادیث نکالا تھا جو جہاد کی اصلیت کو بتاتے ہیں کہ صرف قرآن سے اقیم الصلاۃ کہا گیا تو نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ قرآن سے نہیں معلوم ہوتا. اوقات بتائے گئے ہیں وہ بھی کلیئر نہیں. تا وقت کہ حدیث کا مطالعہ نہ ہو ہم کو نہ اقیم الصلاۃ سمجھ میں آتا ہے، نہ روزے کے اوقات، روزے کی کیا پابندیاں ہیں. موٹی موٹی تو قرآن میں بتا دی گئی ہیں، لیکن حدیث سے ہم کو ساری تفصیل معلوم ہوتی ہے. تو یہ جو حکم ہے قرآن کا ایسا ہی موٹا حکم ہے جیسا اقیم الصلاۃ کا ہے، وآتوا الزکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ میں کوئی نصاب مقرر نہیں کیا قرآن. بعض چیزوں میں 10واں حصہ زراعت کے اوپر ہے، لیکن وہ احادیث سے اس کا نصاب کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ سب جو ہے ہم کو حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے. تو اب یہ جب تک ہم حدیث کا صحیح مطالعہ نہیں کریں گے
اس وقت تک قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی. قرآن کی تفسیر ایک تو قرآن سے ہوتی ہے اور دوسرے قرآن کی تفسیر the next immediate source is حدیث، اور تیسرا تاریخ ہے اسلام کی جس میں مکے کے حالات ہم کو معلوم ہونا ہے، مدینے کے حالات ہم کو معلوم ہونا ہے، اس وقت کی کیا سچویشن تھی وہ ہم کو معلوم ہے. یہ سارے ذرائع ہیں قرآن کو سیکھنے کے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بہت ہی بریف وہ 9 احادیث اٹ ول بی اے ویپن فار یو، دوسروں کے تنقید سے بچنے کے لیے، کہ جہاد کے بارے میں جو احادیث ہیں، جیسے نماز ہے کیسے پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، کیا اوقات ہیں، کتنے پیریڈ میں پڑھی جا سکتی ہے، شروع میں ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے. اب جب مسلک ہو گئے، ائمہ آ گئے، تو انہوں نے بعض نے قید لگا دی کہ شروع میں ہی پڑھنا ضروری ہے، بعض نے ذرا ڈھلا کے حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس تھوڑا سا وقت ڈھلا کے پڑھی جاتی ہے، امام شافعی کے پاس جیسے ہی وقت شروع ہو گیا نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہ بات کے اختلافات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تربیت فرمائی، نماز کے اوقات میں ہر وقت میں نماز پڑھو، ابتدائی اوقات میں بھی، درمیانی اوقات میں بھی، آخری اوقات میں بھی، ہر وقت نماز پڑھائی. تو سارے جائز ہیں، لیکن مسلکی اختلافات بعد میں آئے، وہ سب بات کی بات ہیں. اسی طرح جہاد کی اہمیت کیا ہے، وہ اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ کیوں فرض کیا گیا. شیل وی ڈو اٹ؟ احادیث اگر آپ کے پاس قلم پین ہیں تو بہت ہی مختصر میں آپ کو 9 احادیث لکھا دوں گا، اس کے بغیر یہ 5 آیتیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. بجائے اس کے کہ آج ہم اس کی تفسیر کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس بیٹر ایوری ون آف یو شوڈ ٹیک ڈاؤن. اور میں جی انشاءاللہ بہت کام میں جی انشاءاللہ بہت کام میں آئے گی. اور بغیر حدیث پڑھے کہ آپ فقہ پڑھیں گے یا پھر کوئی بھی، جب تک زکوٰۃ کا نصاب نہیں معلوم ہوگا کس کو دینا ہے، اس کا دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے. قرآن میں تو کچھ ہیڈس آف اکاؤنٹ بتا دیے گئے ہیں، لیکن احادیث میں اس کی پوری تفصیل ملتی ہے. اسی طرح سے نماز کی ہے، حج کے ارکان، حج کرو، حج ایسے ہی تھوڑی ہو جاتا ہے، اس کے تو وہی ارکان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع کے موقع پہ ادا فرمائے تھے، اور وہی اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اس میں سے کوئی رکن بھی چھٹ جائے گا تو پھر حج نہیں ہوگا. تو یہ سمجھنے کے لیے یہ مختلف مفسرین نے ڈھونڈ کے نکالے ہیں 9 احادیث ہیں، اور یہ 9 احادیث ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے یہ 5 آیتوں کو سمجھنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے پاس ایک کاپی پینسل یا کچھ تو ہوگا، اور میں صرف آپ کو راوی مینس دا رپورٹر، جس نے ان احادیث کو بیان کیا ہے، ان کا نام، اور دوسری چیز ریفرنس مانے کون سی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے. راوی اور ریفرنس آف دا بک. اس کی بیٹری جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک لکھ سکتا ہے، صرف راوی کا نام لکھنا ہے، ریفرنس لکھنا ہے، اور پھر کنٹینٹ مینس متن، حدیث کا متن کیا ہے. شیل وی ڈو اٹ؟ انشاءاللہ. اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور ہماری کلاس سے اتنا تو فائدہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کا سامنا کر سکیں جو اسلام پہ اعتراض کرتا ہے. اس میں جہاد کا حکم ہے، حالانکہ ان کے پاس بھی ہے. انہوں نے حکم نہیں ہونے کے باوجود بھی نصرانیوں نے کیا نہیں کیا یہودیوں کے ساتھ، یہودیوں نے کیا نہیں کیا دوسروں کے ساتھ، کہاں لڑائیاں نہیں ہوئی. اسلام کے ساتھ بھی یہودیوں نے کیا کیا.
نصرانیوں نے کیا کیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ صرف اسلام میں ہی جہاد ہے۔ چلیے، پہلے جہاد کا جو نفس ہے، جہاد کا جو طریقہ بتایا گیا، جو احادیث سے بالکل آتھنٹک بک سے، جو 9 حدیث، اس سے زیادہ بھی ہیں لیکن 9 ہم فی الحال پورے کریں گے۔ تو آپ کو صرف راوی لکھنا ہے اور ریفرنس لکھنا ہے، یہ کون کون سی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، اس کے بعد اس کا متن۔ ٹھیک ہے، تو میں تھوڑا آہستہ ہی کہوں گا، شاید آج یہ 9 حدیث ہوں گے، اور پھر نیکسٹ کلاس تک آپ اس کی تھوڑا سا مطالعہ بھی کر لیں گے۔ چلیے، پہلی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اس کے راوی میں صرف نام لکھ لیجئے، عبداللہ بن عمر۔ ریفرنس ہے صحیحین، صحیحین کہتے ہیں بخاری اور مسلم کو، متفق علیہ بھی کہتے ہیں اس کو، صحیحین بھی کہتے ہیں، بجائے دونوں نام لکھنے کے بخاری اور مسلم، صحیحین، ابو داؤد، ترمذی، 4 کتابوں میں اس حدیث کا ذکر ہے۔ ایک سریہ کے موقع پر ایک عورت کو قتل کر دیا گیا، عبداللہ بن عمر راوی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ انتہائی غصہ ہوئے اور حکم جاری کیا کہ آئندہ کسی سریے میں عورتوں اور بچوں کو قتل ہرگز نہیں کیا جانا چاہیے، عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو اس کے کنٹینٹ میں ایک سریے کے موقع پر ایک عورت کو قتل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا غصہ ہوئے اور حکم نازل فرمایا کہ آئندہ کسی سریے میں عورتوں اور بچوں پہ حملہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 2، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ریفرنس صحیحین، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ملی۔ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم جنگ کر رہے ہو تو اس وقت چہرے پر مارنے سے اجتناب کرو، کسی کے چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے۔ کیسے پیارے اصول بتائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح ہے، ان میں یہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ریفرنس ہے بخاری، ابو داود اور ترمذی، بخاری، ابو داود، ترمذی، یہ سب صحاح 6 میں سے ہیں، صحیح 6 کتابیں احادیث کی۔ اور فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جنگ کے لیے بھیجا، اس موقع پر فرمایا اگر تم فلاں فلاں قریش کے 2 افراد کو پاؤ تو انہیں آگ میں جلاؤ، یہ کسی خاص شخص کے لیے تھا، اس کو جلاؤ۔ لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز فرماتے اور وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی تو پھر فوری جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ کو آگاہ کرتے کہ یہ حکم غلط ہے۔ جب ہم تیار ہو کر نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں کو آگ میں ڈالو، لیکن آگ کے ساتھ اذیت دینا صرف اللہ تعالی کا حق ہے، لہذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تم ہی نہیں پاؤ تو دونوں کو قتل کر دو۔ یہ آپ نے کوئی ایسے 2 قریش کے آدمی تھے، پہلے تو حکم فرمایا لیکن ان کے جانے سے پہلے ہی جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس حکم کے خلاف آپ کو بتایا کہ یہ غلط حکم ہے، تو آپ فوری اس کی اصلاح فرما دیے
اور پھر ان کو مخاطب فرما کے کہا کہ میں نے ایسا کہا تھا لیکن ایسا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ آگ میں جلانا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کا حق ہے، اس لیے اگر ان کو پاؤ تو قتل کر دو۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سب جلیل القدر صحابہ ہیں۔ کنٹینٹ لکھنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی کہ پہلے آپ نے حکم دیا حضرت ابو ہریرہ کو سریے پہ بھیجنے سے پہلے کہ فلاں فلاں 2 آدمی اگر قریش کے ملے تو ان کو جلا دو، لیکن فوری جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو اس بات سے روکا، تو آپ نے پھر ان کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے جو حکم دیا وہ غلط ہے، اور صرف آگ میں جلانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے اگر تم ان کو پاؤ تو صرف قتل کر دو۔ حدیث نمبر 4، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ریفرنس ہے ابو داؤد کا، روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ میں سب سے زیادہ وفو اور درگزر کرنے والے صرف اہل ایمان ہیں۔ جنگ میں دوسری قومیں جو کرتی ہیں وہ کسی کو معاف نہیں کرتے، کسی کے قصور کو درگزر نہیں کرتے، بلکہ بدلہ لینے کا ان کے اندر جوش ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو جنگ میں سب سے زیادہ معافی اور درگزر کرنے والے ہیں۔ یہ ہے جہاد، یہ ہے جہاد جو دوسرے کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ نمبر 5، عبداللہ بن یزید انصاری، یہ وہ یزید نہیں ہے، عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور ابو داود کی ہی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں چوری اور قتل میں مسئلہ کرنے سے منع فرمایا۔ یہ مسئلہ جو ایک لفظ آیا ہے، اس کے معنی ناش کے یا کسی کے کان ناک کاٹنا، کان یا ناک کاٹنا، ناش کو خراب کر دینا، ڈیڈ باڈی کو خراب کرنا، یہ چیز مسئلہ کہلاتی ہے، کان اور ناک کاٹنا۔ مال غنیمت میں چوری اور جہاد میں یا قتل میں مسئلہ کرنے سے منع فرمائے۔ 6 حدیث ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عرصے بعد یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری نے عبد الرحمن بن خالد بن ولید ایک جنگ میں تھے، انہوں نے کیا کیا، اس وقت ابو ایوب انصاری نے ان کو حدیث سنائی اور پھر ان کا کیا ری ایکشن ہوا۔ تو یہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی عرصے بعد کا ہے، جبکہ خالد بن ولید کے صاحبزادے عبد الرحمن ایک لڑائی میں حصہ لے رہے تھے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں شریک جنگ ہوئے، دشمن کے 4 آدمی لائے گئے، حکم دیا گیا کہ انہی نیزے کے چپٹے حصے کی طرف سے قتل کیا جائے۔ حکم دینے والے سپہ سالار عبد الرحمن بن خالد تھے کہ تکلیف سے، نیزے کی نوک سے نہیں، نیزے کے چپٹے حصے سے قتل کیا جائے۔
یعنی ان کو تکلیف دے کے قتل کیا جائے، اور ان کو اسی طرح قتل کیا گیا، یعنی بہت تکلیف دے موت، نیزے کے چپٹے حصے سے، نوک سے نہیں۔ اس کی اطلاع حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب مدینہ آپ تشریف لائے تو انہی کے گھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹھہرے تھے، بہت ہی جلیل القدر صحابہ میں سے۔ اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے کر قتل کرنے سے منع کرتے ہوئے سنا ہے۔ یہ ہے حدیث کا ٹکڑا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید کے صاحبزادے عبد الرحمن بن خالد ایک جنگ میں 4 آدمیوں کو نہایت بے دردی سے نیزے کے چپٹے حصے سے قتل کروائے، اور یہ خبر جب وہ جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ ابو ایوب انصاری کو ملی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے کر قتل کرنے سے منع کرتے ہوئے سنا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا، فرمایا خدا کی قسم اگر مرغی بھی ہوتی تو میں بھی اسے اذیت دے کر نہ قتل کرتا۔ یا فرمایا خدا کی قسم اگر مرغی بھی ہوتی تو بھی میں اسے اذیت دے کر قتل نہ کرتا۔ جانور کو بھی تکلیف دے کے ذبح کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ جب اس کا علم عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو رضی اللہ عنہ کو ہوا تو انہوں نے 4 غلام آزاد کیے اور توبہ کی۔ 4 غلام آزاد کیے اور توبہ کی اپنے عمل سے۔ یہ بھی ابو داؤد میں۔ 7ویں حدیث ہے، حارث مسلم بن حارث اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریے میں بھیجا۔ جب ہم حملے کی جگہ، جب ہم بڑی اچھی حدیث ہے، دیکھیں 2-3 لائن کی ہے، سن لیجئے، اس کا جو مختصر کنٹینٹ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے اس کو پوائنٹ کے طور پہ لکھ لیجئے کہ حارث مسلم بن حارث رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس کا سورس ہے ابو داؤد۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریے میں بھیجا۔ سریہ اور غزوے میں سب کو فرق معلوم ہوگا۔ غزوہ کیسے کہتے ہیں؟ دانش آپ کی باری چل رہی ہے۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سریہ اینڈ غزوہ؟ غزوہ جس میں خود شرکت کی ہو وہ غزوہ ہے، آپ صلی اور جس اللہ میں علیہ انہوں نے کسی وسلم اور کو بتاتے امیر ہیں بنا کے بھیجا ہو وہ سریہ کہتے ہیں۔ سریہ، تو ایک سریے میں مسلم بن حارث کو آپ نے ایک سریے پہ روانہ کیا۔ جب ہم حملے کی جگہ پہ پہنچے تو میں نے اپنی گھوڑی کو ایڑ دی، یعنی اس کو آگے بڑھا دیا، وہ میرے ساتھیوں کے آگے جا نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آبادی کے لوگ خوف کے مارے چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو دیکھ کے لوگ ڈر گئے تھے، چیخ پکار کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا جلدی سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو اور اپنے آپ کو بچا لو۔ وہ ایک سریے میں جب لوگوں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ بہت دہشت زدہ تھے اور چیخ و پکار کر رہے تھے، تو آپ نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ اگر جان بچانا چاہتے ہو تو فوری کلمہ طیبہ پڑھ لو اور اپنے آپ کو بچا لو۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے ساتھیوں نے مجھے سخت ملامت کی اور کہنے لگے تم نے ہمیں مال غنیمت سے محروم کر دیا۔ ان کی اس حرکت سے جو ان کے ساتھی تھے سریے میں شریک، وہ ان کو پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا
کہ ان سے کلمہ پڑھوا کے ان کا قتل ہمارے اوپر تم نے حرام کر دیا اور ہم کو مال غنیمت سے محروم فرما دیا۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، لوگوں نے حضور کو میری حرکت سے آگاہ کیا، کس طرح سے یہ لوگوں سے کلمہ پڑھا دیا، ان کو مال غنیمت نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تعریف کی اور اس کے بعد مجھ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہر آدمی کے بدلے تمہارے لیے یہ اجر لکھ دیا ہے کہ جتنے لوگ بچے ہیں ان میں سے ہر آدمی کے بچنے پر اللہ نے ان کو یہ اجر دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی کلمہ پڑھ لے تو اس کے بعد اس کا قتل نہیں کیا جا سکتا۔ 8ویں حدیث ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے، اور اس کا سورس مسلم، ابو داود اور ترمذی۔ مسلم، ابو داود اور ترمذی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو مجاہدوں کے دستے کا سردار مقرر کرتے یا کوئی سریہ بھیجتے تو انہیں سب سے پہلے خدا خوفی کی وصیت فرماتے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت فرماتے تھے۔ آپ ہر سریے کو بھیجنے سے پہلے ایک وعظ فرماتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے، وصیت فرماتے تھے۔ تو جو پہلی چیز تھی کہ وہ اللہ سے ڈرو، ابھی جو ہم آیت پڑھیں گے اس میں بھی ہم کو یہی ملے گا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ہے نا۔ پھر حد سے آگے مت بڑھو، اور اس میں بھی اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ قرآن بھی اس کی وضاحت کرتا ہے، خدا خوفی کی وصیت فرماتے۔ پھر فرماتے کہ اپنے ساتھیوں سے حسن سلوک رکھو، اپنے ساتھیوں سے حسن سلوک رکھو۔ پھر فرماتے اللہ کے نام کے ساتھ لڑو، اللہ کی راہ میں لڑائی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، مال غنیمت کے لیے، اپنی شان، کامیابی، فتح، اپنے کو غازی کہلانے کے لیے نہیں۔ یہ نصیحتیں فرما کے لوگوں کو جہاد پہ سریے کے لیے آپ روانہ کرتے تھے۔ ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے کفر اختیار کیا، لڑو لیکن غداری نہ کرو، مقتول کا مسئلہ نہ کرو، کوئی مسئلہ ہے نہیں اس کے آنکھ کان نہ کاٹو، اور بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرو۔ یہ احکام آپ دیتے تھے سریے پہ بھیجنے کے سے پہلے۔ پہلا حکم اللہ سے ڈرو، دوسرا حکم اپنے ساتھیوں سے اچھا سلوک کرو، آپس میں مت لڑ لو، اور لڑو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، کسی اور غرض سے مت لڑو۔ اور ان سے لڑو جو تمہارے سامنے لڑنے کے لیے ہیں۔ غداری کرنا کیا ہے کہ وہ اگر کہیں کوئی آدمی مل گیا اس کو بھی مار ڈالا، ایسا نہیں۔ اور مقتول کا مسئلہ نہ کرو، بچے اور عورتوں کو قتل نہ کرو۔ یہ 5-6 احکام۔ 9ویں حدیث اور آخری حدیث جو میرے کلیکشن میں ہے اس وقت، یہ حضرت مالک بن انس اس کے راوی ہیں، اور یہ بھی ابو داود سے لی گئی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فوج کو وصیت کرتے ہوئے من جملہ اور باتوں کے یہ فرمایا، تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے بزعم خود اپنے آپ کو اللہ کا کر دیا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب تم جہاد پہ جاؤ گے تو کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں،
جیسے راہب ہوتے تھے وہ اپنے جنگلوں میں جھاڑوں کے نیچے پہاڑوں پہ اللہ کی عبادت کرتے، وہ اپنا وقت گزارتے تھے، کسی سے ان کو دشمنی نہیں تھی۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی حالت ہی میں چھوڑ دو، ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا ہے جو اللہ کی کسی نہ کسی طرح سے عبادت میں مشغول ہیں۔ عورت کو قتل نہ کرنا، بچے اور بہت زیادہ بوڑھے کو بھی قتل نہ کرنا۔ یہ بے شمار احادیث میں سے چند احادیث ہیں جس کا میرے پاس کلیکشن تھا، اور یہ جہاد کے مقصد کو اور اس کی جو اعلیٰ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس کو بتاتا ہے کہ جہاد کیوں کیا جا رہا ہے، صرف اس سے جو سامنے لڑنے کے لیے آئے، اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے جہاد کرنا۔ جہاد کا مقصد گھس کے کسی کو بھی معصوم کو مارنا نہیں۔ اس آیت میں جو ابتدا میں حکم دیا جا رہا ہے وہ اسی طرح کا ہے بالکل، اور جو پہلا حکم آ رہا ہے، اب اس کے ہم یہاں پر سلیشز بھی لگا لیں گے، اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 5 آیتیں تھوڑا ٹائم لے گی، اس کی نحوی تحلیل بھی کریں گے انشاءاللہ، اس کی صرفی تحلیل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے پہلا سلاش دانش۔ سر پہلا سلیش ہم وقاتلو بھی لگا سکتے ہیں اور وقاتلو فی سبیل اللہ اس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ قاتلو پہ لگا لینا زیادہ اچھا ہے۔ سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں بہت اچھی آ رہی ہے، کیوں نہیں آ رہی ہے؟ چلیے فی سبیل اللہ پہ ایک یہ پھر الذین یقاتلون یہاں پہ یقاتلونکم، ٹھیک ہے۔ تیسرا، جی، چوتھا، اس کے بعد 1 2 3 اعتدوا اور پھر کا فکرہ۔ باقی پورا ان اللہ لا یحب المعتدین، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں، جی سر۔ پھر ہم جا کے اس کی صرفی اور نحوی تحلیل کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے اس کو ہم کیا کریں گے، اس میں یہ ایک بات پہلے آ رہی ہے قاتلو، ہم ابھی صرف میں دکھیں گے جا کے کہ کیا ہے قاتلو، قتلو میں کیا فرق ہے، اس کے معنی لڑو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ دوسرے نمبر پہ جو ورڈنگ آ رہی ہے وہ یہ ہے، یہ تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے، یہ چوتھے نمبر پہ یہ پارٹ آ رہا ہے۔ سمجھنے کے لیے ترتیب تو یہی رہے گی جو یہاں ہے، وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہے جہاد، یہ ہے جہاد جس کا پہلے حکم آ گیا کہ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ واو الف ہو گیا، جمع ہو گیا، اور حکم ہو رہا ہے کہ تم لڑو، یہ پہلی بار حکم آ رہا ہے، ہر کسی سے لڑو نہیں نا۔ پھر یہ الذین صلہ ہے، اس کا کیا ہے، یہ اس میں موصول ہے، صلہ ہے، صرف حکم آ رہا ہے الذین یقاتلونکم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو میں یہاں نمبر ڈالا، ایک کا تعلق 3 سے ہے، حکم آ رہا ہے کہ لڑو صرف ان لوگوں سے جو تم سے لڑنے آ رہے ہیں، جو تم سے لڑنے مقابلے کے لیے سامنے آئے ہیں، اور وہ بھی کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ کے دین کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے آئے۔ تو حکم پہلا ہم 1 اور 3 کو ملائیں گے، وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو 3 کلمے آ رہے ہیں، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ،
یہ کیا ہے؟ جی فی سبیل اللہ، یہ میں سوال نہیں سمجھا سر، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں یہ ٹکڑا کیا ہے؟ پھر نمبر 3 ہم کس کو دیے؟ فی سبیل، فی کیا ہے؟ حرف جار ہے، سبیلی اچھا اس کا جی سر، فی سبیلی اس کا مجرور ہو گیا، اور پھر سبیل اللہ ہی اگر الگ سے دیکھیں تو مضاف الیہ۔ ہاں، تو اب یہ پورے کا پورا کیا ہو گیا؟ یہ پورا تیسرا جو گروپ ہے کلمات کا کیا ہو گیا؟ یہ متعلق ہے قاتلو، متعلق قاتل۔ قاتل۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمارے جو شرکا ہیں ان میں سے بہت سے پرانے بھی ہیں، ان کو لازم اور متعدی میں متعلق جو ہے وہ صرف لازم کے ساتھ آتا ہے، متعدی کے ساتھ نہیں آتا ہوں گا۔ ایسے کئی سوالات ذہن میں تھے، وہ سب یہاں کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کا یہ پورا مفعول الذین یقاتلونکم ہے، پھر اس کے الگ انالیسس ہوگی، صرف ان سے لڑو جو تم سے۔ اب یہ فی سبیل اللہ کا تعلق صرف متعلق ہے اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کے واسطے لڑو۔ اب یہ کسی بھی متعدی سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، وہ اگر اس کا مفعول نہیں ہے تو متعلق ہے، اللہ کے راستے میں یہ کوئی مفعول نہیں ہے، متعلق ہے فی سے۔ اب یہ متعدی ہے، لازم ہے، ہم ابھی 5 منٹ میں کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم آ رہا ہے، ایک حکم میں کئی حکم ہے۔ پہلا حکم کہ اللہ کے راستے میں لڑو، کس سے لڑو؟ الذین یقاتلونکم، صرف ان سے جو تم سے لڑنے کے لیے آئے۔ اور کس لیے لڑو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے واسطے، اللہ کے راستے میں۔ پھر دوسرا حکم نہیں ہے لا تعتدوا۔ اب یہ تعتدوا کیا ہے، اس کا صرف کیا ہے، اس کی نحو کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ ابھی 1 سیکنڈ میں کر لیتے ہیں، ابھی 5 منٹ اور ہے۔ لا تعتدوا، ٹھیک ہے؟ تعتدوا حد سے آگے بڑھنا، یا پھر جو ہے اپنے لمٹس کو پار کرنا۔ اپنے لمٹس کو پار مت کرو، اس میں وہ پورے 9 احادیث آ گئے کہ کوئی راہب ہے تو اس کو قتل نہیں کر سکتے، کوئی عورت کو نہیں، کوئی بچے کو نہیں، اور بھی احادیث ہیں جس میں کوئی جھاڑ کو بھی نہیں کاٹ سکتے، کسی پھلدار جھاڑ کو نہیں، کوئی سایہ دار جھاڑ کو نہیں۔ یہ سارے پابندیوں کے ساتھ آپ سریے پہ یا پھر لوگوں کو جنگ کے لیے بھیجتے تھے۔ یا یہی اللہ کا حکم ہے کہ حد سے مت بڑھو، جو سامنے ہے اس سے لڑنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ان کا جملہ ہے وہ ہم ابھی نحوی تحلیل میں کر لیتے ہیں اس کو، ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ان کا جملہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے، لا يحب، پھر نگیشن ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا، خبر ہوگی جس کو پسند نہیں کرتا۔ المعتدین، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی جو ہے، یہ پورے وہ جو ہم تھوڑی زحمت اٹھا کے 9 حدیث جمع کرے، اور بھی بہت سے ہیں، کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لیجئے، اس میں جہاد کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس کے اوپر بے شمار حدیث ملتے ہیں۔ وہ تو کچھ سلیکٹڈ تھے جو تفاسیر سے میں جمع کیا تھا، وہ آپ کو بتا دیا، اور بھی بہت سے ہیں۔ یہ جہاد کا مقصد ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اپنی حد سے آگے نہ بڑھے، بلکہ جو تم سے لڑنے آئے اس سے لڑنا ہے۔ یہ معرکہ بدر سے پہلے کی آیت ہے، اس کے بعد حکم ہوا تھا کہ وہ اگر آئے لڑنے کے لیے تو مدینے کی حفاظت کے لیے، دارالسلام کی حفاظت کے لیے، پورے اجتماعی مدنی زندگی کے لیے ان سے لڑنا ہے۔ ٹھیک ہے دانش، از اٹ اوکے؟ جی سر، پوری سمجھ میں آئی۔ نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں سمجھ آیا، اب اصل کام تو ابھی باقی ہے، اصل کام تو اب ہوگا انشاءاللہ۔ سر ہاں انشاءاللہ مفہوم سمجھ میں آنا شروع۔
हाँ तहलील इंशाल्लाह भी करते हैं सर, हाँ भी नहवी और अच्छा समझ में आया। तो उसका सियाक से बैकग्राउंड अच्छा समझ में आया सर। बस तो वो बैकग्राउंड ही मैं बताया। अब असल जो काम है कि इसको पूरी आयत को कैसे समझेंगे वो इंशाल्लाह हम अब करते हैं। चलिए, मैं अब के वो अलग अलग नहीं किया, बल्कि नाहवी व सरफी तहलील यहाँ पर मैं लिख दिया। नाहवी व सरफी तहलील दोनों यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। हम सरफी तहलील नीचे करेंगे, नाहवी तहलील इस आयत के ऊपर करेंगे। ठीक है, यहीं पर करेंगे। वाह क्या है यहाँ पर? ये वाह है। वाह क्या चीज है? वो सर हर्फ नहीं, ये अत्फ हर्फ जहाँ भी आया अत्फ नहीं होगा। इट्स नथिंग बट ए कंजक्शन। ये अहकाम के लिए आ रहा है कि अब एक दूसरा हुक्म आ रहा है और ये सिर्फ अत्फ होगा। तो उसके जो उसूल हैं वो फिर किसी फ्राइडे की क्लास में उसको अत्फ कब बोलेंगे वो हैं, वो हमको पढ़ेंगे। हर जगह अत्फ नहीं होता। वाह ठीक है सर। इज नथिंग बट ए कंजक्शन। सर जी, ठीक हो गया, हर्फ हो गया। उसके बाद चलिए, उसके कातिलु, बाद एक वर्ड है कातिलू। ठीक है, इसका रूट वर्ड क्या है? इस कातला, वेरी गुड। तलासी मुजर्रद सही हो गया। ये सलासी मुजर्रद सही ये तीनों हैं, काफ ते लाम। ठीक है, और इसके रूट वर्ड के माने क्या है? क्या माने हैं? उसने कत्ल किया, यस, ही उसने कत्ल किया। मर्डर्ड। उसने कत्ल किया। जी, ही मर्डर। अब इसमें देखिए, मजीद फीही में हम क्या कर रहे हैं? फाला के तौर पे एक अलीफ इसमें बढ़ा रहे हैं और उसको हम ऐसे लिखेंगे कातला। कातला। अब ये कतला और कातला में बहुत फर्क हो गया। इसमें मजीद फी आ गया। रूट तो वही कतला है, लेकिन कातला के माने, अब ये रूट वर्ड बन गया। इसके माने ही, बोलो दानिश। कातला ही किल्ड, नहीं, कतला और कातला में फर्क हो जाएगा। तो नहीं पता। लिख दिया मैं बोलूं? मैं लिख दिया। ही फॉट, वो लड़ा। कतला, वो कत्ल किया। वो अच्छा 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 अच्छा। वो कत्ल। अलिफ शामिल कर दें कि बस ये मजीद फी हो, लड़ाई के लिए होगा। इसको बोलेंगे मजीद फी। हम वो जो अक़साम किए थे ना, एक सलासी मुजर्रद, उसमें एक मजीद फी होता है कोई इजाफे से, तो इसको मजीद फी ही कहेंगे। इसमें एक हर्फ का इजाफा हुआ अलीफ का, ये भी एक पैटर्न होता है फाला का। उसी तरह से फातला, फातला। ठीक है, उसका पैटर्न सर एक फाला, को करने से फाला, ये पैटर्न होता है। ये मजीद फी हो गया, इसके मायने ही बदल गए ही फॉट। अब ये कतला कौन सा है? लाजिम है या मुताद्दी है? लाजिम है या मुताद्दी बनेगा। श्योर है आपको? जी सर, क्योंकि ये उसी पैटर्न पे जो आपने बताया था कि जब मफूल पर काम होगा तो फिर हम उसको मुताद्दी बोलेंगे। इसमें जो कतला है मफूल पर असर हो रहा है उसका। बस ये इसका एक काम करने वाला भी है और उस काम का असर किसी इसम पे हो रहा है ना। परसों हम जो है वो इसका फोल्डिंग किसने क्या नहीं, ये कुछ नहीं, वर्ब खुद बताता है कि इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं है।
یہاں پر فی الحال کوئی آبجیکٹ ہے؟ قاتلو فی سبیل اللہ میں کوئی آبجیکٹ ہے؟ کسی پہ کام ہو رہا ہے؟ اس فکرے میں آبجیکٹ تو نہیں آیا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے نہیں کہ ہے، قتلہ پھر جب کیا کریں ہے؟ گے تو وہ کسی آبجیکٹ کو ہی کام پھر کیا ہے اس میں؟ فی ہے، فی کیا ہے؟ فی جار ہے، جار نہیں، ہم صرف کر رہے ہیں حرف صرف جی حرف۔ حرف ہے اس میں، فی حرف ہے سبیل کیا ہے؟ جی۔ سبیل اسم ہے، کون سا اسم ہے؟ اس میں کون سا ہے؟ اسم نکرہ، اچھا نکیرہ ہے، اور کیا ہے؟ کون سا اسم ہے؟ اور کون سا اسم ہے؟ اور اس کو ہم جامد اس میں ہے۔ علم بھی کہہ سکتے ہیں سر؟ علم کیسے کہیں گے سر؟ وہ تو پھر علم دو ڈالس اچھا ہو نہیں گیا، سر، فائلر تو ہو وہ گیا، پکا والا نام ہو۔ جامد ہے جی سر، یا پھر جو ہے مشتق ہے، کسی سے نکلا ہے سبیل؟ نہیں، سر آئی بلیو یہ جامد کیا ہے پھر یہ؟ نہیں، جامد ہوگا سر، بالکل جامد ہے، خود اس جامد کا ہوگا۔ راستہ جامد بھی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ قتلہ سے اور بھی اسم بنیں گے، مصدر کیا ہوگا اس کا؟ سر جب اس کو ہم قاتل مقتول بھی بولتے ہیں نہیں نہیں، مصدر، قتال مصدر، مصدر فعل کا نام کیا ہے؟ سر قتلہ ہی ہوگا، نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا دانش، کیا ہو گیا؟ قتل کیا ہوں گا؟ قتل قتل، یہ مصدر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب یہ مصدر ہو گیا تو اس میں فاعل کیا ہوگا؟ اس میں فاعل، قاتل ہاں، قاتل سر، قاتل، قاتل، اور اس میں مفعول، اس میں مفعول کیا ہوگا؟ مقتول مقتول، اس میں مفعول ہو گیا۔ یہ مقتول اس میں مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے قاتلہ ہے، اب یہ قاتلہ کے بھی یہ ساری چیزیں، اب اس کا مصدر کیا ہے قاتلہ کا؟ قاتل ہاں، قاتلہ کا مصدر قاتل سر وہ نہیں سمجھ میں آ رہا مجھے، میں نے قاتل میرے حساب سے بننا مصدر تو چاہیے، نہیں بنتا نا، قاتلہ کا لیکن نہیں مصدر سمجھ میں آ رہا۔ جی، کون بتا سکتے ہے قاتلہ مصدر؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ انصار، سر قتال، ویری گڈ، مقاتلتن، ہاں، کون ہے یہ؟ سر قتال، ویری گڈ بول دیا نا، قتال، مقاتلتن، قتال مانے لڑائی، قتل مانے سر یہ قتل، میرا تھی، سمجھ گیا، تمہارے کو نام بولنے کی ضرورت نہیں، آواز سے پہچان لیتا ہوں نا میں۔ چلیے، قاتلہ، یہ قتال اس کا مصدر ہو گیا، اور اس کے معنی بالکل بدل گئے، لڑائی۔ اب یہ اس کی صرف نحوی ہوئی، فی جو ہے اس میں آپ نے لکھ دیا حرف ہے،
پھر سبیل کا آپ نے لکھ دیا کہ یہ کیا کیا ہے، نکیرہ بھی ہے، جامد بھی ہے، اور پھر اللہ کیا ہے؟ اللہ کون سا اسم ہے؟ اللہ اسم ہے یا اللہ اللہ سر یہ اس میں کون سا اسم ہے؟ اسم ہے اور اس میں علم ہے اس میں۔ علم ہے۔ یہ علم کس کو معلوم ہے؟ جو کسی خاص چیز کا جی نام ہو، یہ ہو گیا۔ تو یہ اس کی صرفی تحلیل ہم یہ 3 ٹکڑوں کیجیے۔ اب اس کی نحوی تحلیل میں یہاں پر جو اتنا حصہ ہے، اس کے اندر یہ واو الف ہے، اس کی گردان اب آپ جو کل کرے تھے وہ بھی صرفی ہے، لیکن قتلہ کے 3 گردان آپ بتائیے، غائب کے 3 گردان فوری نہیں بتا سکتے تو اس دیر اینی ون ہمارا کو چھوڑ کے اور کون ہے؟ 3 گردان کل کر رہے تھے، نصرہ قتلا نصرو، ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، آپ کو بتا رہے سارے لوگ مل کے نہیں۔ قتلا قتلا ویری گڈ، ہاں بولیے ڈاکٹر صاحب۔ قتلہ یہاں لکھا ہوا ہی قتلا یہاں لکھا ہوا ہے، تیسرا فارم یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں نہیں بولے تو کہ یہ قاتلہ کا ہے، قتلہ کہتے ہیں، قتلہ قتلو قتلو، اس کے بعد کے مؤنث کے قتلا قتلت، قتلت ہاں قتلت قتلتا گڈ، اور قتلنا قتلنا 5 میں سے لام کلمے پہ جزم آنا شروع ہو جائے گا، قتلنا ٹھیک ہے۔ چلیے اسی طرح سے قاتلہ کی بھی وہی گردان ہوگی مزید فی کی، اس کی گردان ڈاکٹر عباس کے علاوہ کون ہے یہاں پر؟ اب بتاؤ ہمارا، جلدی سے بتاؤ، قاتلہ کی گردان ہمارا ہو گیا۔ جی سر، قاتلہ قاتلہ بولوں میں؟ غائب کے تینوں، قاتلہ جی، ٹھیک ہے، قاتلہ قاتلہ قاتلو قاتلت قاتلت سکون سے قتلتا جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے سکون سے، واحد، قاتلہ کا واحد قاتلہ جو ہے وہی ہے نا قاتلہ، قاتلہ ہاں، جمع اس کا تسنیہ جی، جی نہیں، قاتلہ ہاں اس کے جمع یا ہے آلریڈی، قاتلو قاتلو، یہ واو الف ہے نا، جی، اور پھر یہ واو الگ کر دیے تو قاتلو، یہاں پر کیا ہو گیا؟ پھر یہ کون سا صیغہ ہو گیا؟ سر یہ قاتلو تو امر ہے امر کا صیغہ ہو گیا، حکم آ رہا ہے لڑو، یہ پہلے قاتلو ہوگا تو جمع ہوگا جی، اور یہ اس کا حکم ہے قاتلو، لا تقاتلو اس کا نہیں ہوگا۔ پھر یہ فی آ جانے سے، یہ فی کے بعد سبیل آیا، فی کے بعد سبیل آ گیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ جار مجرور ہو گیا، اور سبیل کے بعد اللہ، ہاں دانش کی باری ہے، سبیل اللہ، یا بھی آپ بتائے تھے دانش، جی سبیل اللہ سے یہ سبیل ایک نون ہے، اللہ سبیل نون ہے، یہ دونوں مل کے جی نو مرکب اضافی بنے، مضاف ٹرانسلیشن۔ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم کو اب ترجمے کی ضرورت نہیں پڑنا ہے، ہمارا ہے قاتلو، اینڈ فار واٹ پرپس؟ only in the way of Allah subhanahu wa ta'ala
اور دستے کف اللہ سبحانہ جی تعالی، کوئی ترجمہ نہیں، فی سبیل اللہ. جی ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ نبی. اس میں کیا ہو گیا؟ امر میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ فعل ہے اور کیا ہے؟ سر فیل ہے اور مفعول ہے. فاعل اس میں جو ہے وہ مخفی محفوظ فاعل ہے، حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. حکم دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، فاعل ہیں، اور کیا ہے اس میں؟ اور کیا؟ سر لام واو کے ساتھ وہ واو الف ہونا، جمع غائب کے طور پہ وہ جی مفعول بھی ہے. یو فائٹ، فعل فاعل مفعول سب آ گیا. جی حکم سر ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تم سب لڑو. فی سبیل اللہ متعلق ہے. اب یہ متعدی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو گروپ آف ورڈز ہیں یہ متعلق فعل قاتلہ. متعلق یہ فعل ہے قاتلہ اگرچہ کہ متعدی ہے، لیکن اس سے بھی متعلق الفاظ ہو سکتے ہیں. پھر یہ پورے گروپ آف ورڈز کا کیا مقام ہے؟ یہ امر ہے، کیا سر بول رہے ہیں؟ یہ قاتل جو ہے امر ہے، تو اس میں فائل جو ہے وہ یو سیکنڈ پرسن ہوا نا، اللہ نہیں ہوا فائل. حکم دینے والے کون ہیں؟ اور سر اس میں مفعول بھی نہیں ہے، سر مفعول بھی نہیں ہے اس میں. یو ان فائٹ. سب کو حکم دیا جا رہا ہے، تمام مسلمانوں کو. یو آل فائٹ. یس یو آر رائٹ، یو آر رائٹ. کلاس کا ختم ہونے لگتا وقت، تو اس وقت جو ہے نکال دیا. اوکے، آر یو کنوینسڈ ناؤ؟ گڈ. یہ چیز ہونی چاہیے، اتنا کانفیڈینس آپ میں ہونا چاہیے کہ کلاس ختم ہوتے وقت ٹیچر کو سنبھالنا. قاتلو، یو فائٹ، اس میں فاعل ہے اور فعل ہے. فی سبیل اللہ پورا ٹکڑا متعلق ہے. اور پھر اس کے بعد یہ پورے ٹکڑے کا کیا مقام ہے؟ الذین یقاتلونکم، پورا ٹکڑا. سے یہ مفعول ہو گیا. یہ مفعول ہے. قاتلون کا الذین اس یقاتلون. کے بعد ہم اس کی صرف کریں گے. الذین کیا ہے، یقاتلون میں کیا ہے، کم میں کیا ہے. الذین انشاءاللہ دس پیج. آج ہم کو انٹروڈکشن میں کافی وقت لگ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم جو ہے نیکسٹ کلاس میں اس کو کریں گے. اور یہ 5 آیتیں تھوڑا وقت لیں گی، لیکن اس میں ہم کو بہت زیادہ پریپئر ہونا ہے. کئی اعتراضات بھی ہوں گے، کئی چیزوں پہ ہم کو پونڈر بھی آگے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، وی کین اسٹاپ انشاءاللہ. جی سر انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے کو کوشچن ہے، ہاں جلدی. آپ 2 جگہ مصدر کیوں بولے اوپر؟ قتل فعل ہے تو اور مصدر بھی ہوگا نا. قتل مصدر ہے، قتال اس کا مصدر ہے. مصدر مانے اس کام کا نام. لڑائی جھگڑا کرنا مصدر ہے. وہ لڑا وہ فعل ہے. 2 بار کہاں 2 بار کب بولا میں؟ قتلہ کا ایک بولا، 2 مصدر لکھا ہے. ایک قتلہ کا قتل ہے، مصدر لکھا. ایک قتلہ کا مصدر قتل ہے. قتلن، قتلن. ہاں قاتلہ کا مصدر قتال، قتال. تو یہ 2 الگ چیز. دونوں الگ الگ ہے. قتل قتل کرنا، مار ڈالنا. قتال لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا. قاتلہ وہ جھگڑا یا لڑائی. قتلہ قتل. مارنا نہیں ہے. نہیں یہ مزید فی آنے سے اس کے معنی بدل گئے. ہی فاٹ،
وہ لڑا، قاتل وہ لڑا، قتل وہ قتل کیا. قتل کا مصدر الگ ہے، قاتل کا مصدر الگ ہے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ نہیں آیا؟ قاتل بالکل الگ ہو گیا، اس میں ایک الف کے اضافے سے معنی بھی بدل گئے. تسلیم؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ رہی تھی آپ ایک کچھ دو مصدر. نہیں میں قتل سمجھی کا ایک پہلے آپ مصدر ہے ایک ہی چیز قتل، کے دو مصدر. قاتل کا قتال. قتال. چلیے انشاءاللہ اچھا we will ٹھیک ہے، اب سمجھ میں complete it. لڑائی ہو رہی ہے. یس چلیے مولانا مانیٹر صاحب. مانیٹر صاحب آج بزی ہے تو دعا مجھے کرنے کے لیے بول دیے. اچھا ان کے پاور دیا تھا میں. ٹھیک ہے کرو دعا کرو جلدی. نہیں میرے کو ٹیکسٹ کرے. جی ان کے پاورز نہیں ہیں بلکہ اعوذ ٹیکسٹ کر دو. باللہ من الشیطان الرجیم. مسجد جا رہے ہیں کہتے بزی ہے. جی ان کو ٹیکسٹ کر دو. اٹس ناٹ ان یور پاور. اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں چل کوشش کر رہے ہیں اس کو جو ہے قبول فرمائیے. جی کر رہا ہوں میں دعا ہی کر رہا ہوں. جی جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں جو کوشش چل رہی ہے اس کو قبول فرمائیے. جو احادیث سنے ہیں اس کو جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور قرآن کا جس ہم لوگ یہ سمجھنے کا جو سسٹم ہے اس کو آسان فرمائیے ہمارے لیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.